سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والحلم والحکم وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتر کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت 164 نمبر آیت کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ کی یہ 164 آیت، یہاں سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو جو ہے یہ پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اس طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا یہاں ذکر کیا ہے، جس میں سمندر میں چلنے والے جو بحری بیڑے ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ سمندر میں جو یہ بڑے بڑے بحری بیڑے چلتے ہیں، اس زمانے میں بھی چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں، اور یہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، ٹریولنگ ہے، سامان تجارت یہ ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، اور پانیوں پر چلتے ہوئے یہ بحری بیڑے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، بارش کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح بارش جب برستی ہے تو مردہ ہوئی زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اناج اگاتی ہے، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے اور بادل جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور زمین و آسمانوں کے درمیان وہ ہوتے ہیں، مسخر بین السماء والارض۔ تو اس میں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں، اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ قُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ جب کہ اللہ کا عذاب دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو آئیڈیلائز کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ اس کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں سب سے پہلا حملہ اس کی نفسیات پر اس کا اپنا نفس جو ہے وہ کرتا ہے، اور نفس اس کو الجھائے رکھتا ہے، اپنی دل نشین قسم کی آرزویں اس کے آگے رکھ کے، اور انسان جو ہے وہ پھر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے پر لگتا ہے، اور پھر اپنے ہی نفس کی وہ پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنی پوجا کرتا ہے کہ وہ نفس کا پجاری بن بیٹھتا ہے۔ ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہر حال میں اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس میرا من یہ چاہتا ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے، تو یہ کام میں ایسے ہی کروں گا اور ایسے ہی کرواؤں گا، یعنی ہر حال میں وہ اپنے نفس کی پوجا انسان سے اس کا نفس جو ہے وہ کرواتا ہے۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہے۔ جہاں پر جو نفس ہے وہ اندر سے آپ کو اپنی پوجا کرواتا ہے، نفس کا ایجنٹ جو ہماری باہر کی دنیا میں ہے وہ شیطان ہے۔ تو شیطان کا کیا کام ہے کہ شیطان بھی جو یہ جتنی بھی بت پرستی شروع ہوئی ہے، یہ دراصل تو الہامی مذاہب ہی تھے نا۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام کے تمام مذاہب تھے اور نیک لوگ تھے جن کے بت بنائے گئے، اور دھیرے دھیرے شیطان نے پھر ان کی پوجا کرنی جو ہے وہ بندوں کو سکھا دی، اور انہوں نے ان کو اپنا الہ بنا لیا۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پہلے تو اپنا الہ بناتے ہیں، اور پہلے تو اس کی پوجا شروع کرتے ہیں، اس کو اپنا الہ اور اپنا معبود بناتے ہیں، اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ مختلف درجے ہوتے ہیں نا، پہلے تو ہم کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، پہلے پسندیدگی سے بات شروع ہوتی ہے، پہلے پسند آتا ہے کوئی، پھر اس کے بعد ہم اس کو پسندیدگی جو ہے وہ محبت اور عقیدت میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہی محبت اور عقیدت جو ہے وہ آگے چل کر پوجا اور عبادت میں ڈھل جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں وہ انہی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر جب کسی کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں اللہ کے مد مقابل، تو پھر اس سے بڑی محبت بھی کرنے لگتے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ تو صرف اور صرف اپنے رب کی محبت میں ہی شدید ہوتے ہیں۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے انسان کو غافل کر دے، وہی اس انسان کا شرک ہے۔ یہ بڑا باریک نکتہ ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے احادیث کے تناظر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ پتھر کے الہ بنا کر ان کی پوجا نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لے گی۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کریم الفاظ کی کمی پیشی مجھے معاف فرمائے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش جو اللہ کی محبت سے ہمیں غافل کر دے، وہی ہمارا جو ہے وہ انداد ہے۔ مفسرین کرام نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہی انداد ہے۔ دنیا میں رب کے سوا انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جب انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے، اور اس سے اس بات کا اللہ اقرار کرواتا ہے کہ اس کی ہر محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہوگی۔ پہلی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے مسلمان کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہوگی، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو نفسیات ہے، اس نفسیات کے مطابق جب ہم محبتوں کو
کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں تو وہ جو کیٹیگریز ہیں وہ 5 کیٹیگریز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلی جو انسان کی محبت ہے، جو انسان کا سب سے پہلا انداز ہے، وہ کیا ہے؟ اندادً یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ محبت کرتے ہیں ان معبودوں سے جیسی کہ اللہ سے جو ہے وہ محبت کرنے کا حق ہے نا، اس طرح کی محبت وہ کرنے لگتے ہیں۔ اور جو محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمیں غافل کر دے، وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ تو وہ سب سے پہلی جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس میں کیا اپنی ذات میں اس کا مرتبہ، اس کا مقام اور اس کی عزت نفس، وہ یہ سب حاصل کرنے کے لیے اپنا مقام، اپنا مرتبہ اور اپنے ارد گرد والوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ اپنا مرتبہ اور مقام اس سوسائٹی میں بنانے کے لیے، اپنے حلقہ احباب میں بنانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی مجھے ضرورت ہے وہ مال ہے، پیسہ ہے۔ تو سب سے پہلا جو کیٹیگری میں چیز آ گئی وہ پیسہ آ گیا، اور جو خواتین ہیں وہ جب اس چیز پہ غور کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد والوں میں سب سے ممتاز اور سب سے اوپر لگیں، تو وہ پھر اس میں ہم تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں، وہ پھر اپنی ذات پر محنت، اور ساتھ کے ساتھ جب ذات آ گئی، مال آ گیا، اور مال کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنا جو رکھ رکھاؤ ہے، اپنا گھر بار ہے، اس کے اوپر بہت تگ و دو کرنے لگ جاتی ہیں کہ میرا گھر سب سے خوبصورت ہو جائے، میرے کپڑے، میرا لباس، میرا زیور، میری جیولری، میری پرسنالٹی تمام خواتین میں نمایاں ہو جائے، اور اس کے لیے پھر وہ تگ و دو میں لگ جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری پھر چیز آ جاتی ہے اولاد اور ازواج، اس سے بھی ہم بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے میں ان کو پال لوں، میں ان کو سیٹ کر لوں، میں ان کو کسی مرتبے مقام تک پہنچا لوں، تو پھر میں اللہ کی طرف آؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بھی ہمیں غافل کرتی ہیں۔ پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی کہ اپنی ذات تھی، اپنی ذات کی تگ و دو میں، اپنی ذات کو بنانے میں، اپنے فیوچر کو بنانے میں ہم غافل ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آ گیا کہ اپنے فیوچر کو بنانے کے بعد پھر جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے مجھے مال چاہیے، مجھے مرتبہ چاہیے، مجھے اس جو مرتبہ ہے وہ مال سے ملے گا، تو مال کی تگ و دو لگ جاتی ہے، اور مال کمانے کے ساتھ ساتھ پھر جو اس مال کے لوازمات کے ان کو خرچ کہاں پر کرنا ہے، ذات پر، کپڑے لتے پر، اور جیولری پر، اور گھر بار پر، پھر یہ والی دوڑ لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ساتھ کے ساتھ بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو بچوں کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں کہ بچے کسی مرتبے مقام پر پہنچ جائیں، ان کے اوپر محنت، اور وہ بھی چیز اتنی محنت، ڈیفینیٹلی بچوں کو ٹائم دینا، ان پہ محنت کرنا تو ہماری ڈیوٹی میں ہے، بٹ وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ رب سے غافل کر دے تو یہ بھی پھر غلط رویہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو انسان محبت کرتا ہے وہ اپنے حسب نسب سے کرتا ہے، اپنے خاندان سے کرتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرا خاندان بہت اعلیٰ ہے اور بڑے مرتبے والا ہے، حسب نسب کو ثابت کرنے کے لیے بھی انسان جو ہے وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری جو محبت کی بیان کی گئی ہے وہ وطن ہے، اور وطن سے بھی انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، جو قومیت اور وطن، ٹھیک ہے نا، اپنی قوم کے اوپر فخر کرنا اور اپنی قومیت کے اوپر فخر کر کے دوسرے بندے کو ڈیگریڈ کرنا، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہے نا فخر کرنا، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، جب کہ جو مسلمان ہے اس کی ملت، اس کی قوم، اس کا جو خاندان، جو اس کا حسب نسب، سب کچھ اس کا دین ہے، سب کچھ اس کا دین ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اچھا، اس مضمون کو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہے مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور
پہلے تو یہ تھا نا کہ اسلام سے پہلے یا اب بھی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اپنی قومیت کی بنیاد پر سرحدیں کھینچتے ہیں، دیواریں کھینچتے ہیں، اور پھر اپنی قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں، قومیت کو، اپنی وطن پرستی کو اوپر، سب سے اوپر رکھ کر جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں قوموں کے، ملت کے۔ تو اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ اسلام تو بس جو مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ایک ہی قوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کا تو مزاج یہ تھا۔ حضرت سلیمان فارسی ہیں، اب دیکھیں وہ تو فارس سے آئے تھے، کہاں کہاں سے صحابہ آپ کے پاس آتے، کہاں کہاں سے کہاں کہاں تک اسلام پہنچا، جب اسلام پھیلا تو کہاں کہاں تک پہنچا، پھر کوئی ٹرکش نہیں رہ گیا، کوئی ایرانی نہیں رہ گیا، پھر سب مسلمان ہو گئے۔ تو اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کے کلام میں ہمیں اس کا بڑا خوبصورت ایک رنگ نظر آتا ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ تو یہ جی علامہ اقبال کے کچھ اشعار تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے کہ یہاں پر انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں مسلمان کو یہ سمجھا دیا کہ مسلمان کا جو وطن ہے وہ کیا ہے، اور جو تہذیب کا آزر ہے، آزر حضرت ابراہیم کا باپ تھا نا جو بت تراشا کرتا تھا، کہ یہ جو وقت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک ہی مذہب کے نام پر کتنے ممالک قائم ہیں، اور سب ممالک کے آپس میں کیا ریلیشنز ہیں، کیا ان کی تھاٹس اکٹھی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے یہ اسلام کا مزاج قطعاً نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور جو شریک اوروں کو ٹھہرانا، ہم نے اس چیز کو اچھا سا ڈسکس کر لیا کہ اللہ کے سوا جس کی محبت بھی بڑھ جائے اور اللہ کی محبت کو ہم پسے پشت ڈال دیں، وہی ہمارا شریک ہوگا، وہی ہمارا بت ہوگا، اور وہی وہ چیز ہوگی جو ہمیں اللہ سے غافل کر رہی ہوگی۔ جو یہاں پر الفاظ کیے گئے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادن، اندادن کا مطلب ہوتا ہے شریک، اور پھر یحبونہم، وہ محبت کرنے لگتے ہیں ان سے جیسی کہ محبت اللہ سے کی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی محبت رب کے ساتھ، کیونکہ رب جو ہے وہ ایک لمحہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم اپنی زندگیوں پر جب غور و فکر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں جب بھی کرائسس آتے ہیں، جب بھی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، ہم آزمائے جاتے ہیں، تو ہم اپنی اصل کی جانب دوڑتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے نا، اس نے اپنی اصل کی جانب جانا ہوتا ہے، اور ہماری اصل ہمارا رب ہے۔ جو روح رب نے پھونکی ہے نا انسان کے اندر، یہ رب نے اپنی روح پھونکی ہے، اور یہ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں لوٹتی جب تک یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ بڑی غفلت میں بھاگتی ہے یہ دنیا کے پیچھے، پھر جب یہ بھاگتی ہے اپنے رب سے غافل ہوتی ہے تو پھر رب کیا کرتا ہے، پھر رب امتحان بھیجتا ہے، اور جب امتحانوں میں یہ روح پڑتی ہے، تڑپتی ہے، ٹوٹتی ہے، تو پھر اپنی اصل کی جانب بھاگ جاتی ہے، دوڑتی ہے اپنی اصل کی جانب، اور پھر جب یہ اپنی اصل کی جانب جاتی ہے تو وہاں اپنے رب کو پاتی ہے، اور پھر اپنے رب کا وصل جو اس کی
روح کے اندر جو اس کی اولین چاہت ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اور سب سے شدید محبت جو ہے وہ رب ہی کی محبت ہے۔ جب سمجھ آ جاتی ہے، جب اللہ بھی کہتا ہے نا کہ جب بندہ میرا مجھے پہچان لیتا ہے تو پھر وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو محبت پہچان کے بنا نہیں ہوتی، اور عبادت بھی پہچان کے بنا نہیں ہوتی۔ عبادت کرنے کے لیے ہمیں رب کی پہچان ضروری ہے، اور جب پہچان ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں رب سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں۔ اللہ کی محبت میں اتنے شدید ہیں کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس نے جب بھی قربانی دی، وہ جب بھی اللہ کی راہ میں لڑا، وہ محبت پہ لڑا، اور محبت میں ایسا لڑا، ایسی دلیری سے لڑا کہ اس کو کہیں پر بھی موت کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مومن کی موت تو ملن ہے، مومن کی موت تو وصل ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی جو ہے، زندگی ایک ذمہ داری ہے، مسلسل امتحان ہے۔ ساری زندگی مومن جو ہے وہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس کی زندگی تو پبا پاری گزرتی ہے، وہ تو ہر لمحہ، ہر صبح اسی شوق میں کرتا ہے کہ میں رب کو راضی کر لوں، اور ہر شام الحمدللہ کہہ کے سوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے خیر کا دن گزرا۔ اور وہ پھر جب وہ اس خیر کے دن پہ نگاہ دوڑاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے دن میں کتنی مشقت تھی، کتنے لمحے ایسے آئے جب وہ ٹوٹا، جب وہ لڑا، جب وہ حالات کے سامنے بے بس ہوا، اور سب کچھ کرنے کے ساتھ اس کے رب نے اس کو چھوڑا نہیں۔ تو پھر وہ تھکا ماندہ، جذباتی طور پر ٹوٹا ہوا مومن جو ہے وہ اپنے رب کی پناہ چاہتا ہے، وہ اس کی پناہ کی آغوش میں تھک کر سو جانا چاہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سکون کب میسر آئے گا، جب یہ سارے امتحان ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ رب سے ملن کے بعد یہ ساری کی ساری مشقتیں جو ہیں یہ ہیچ ہو جائیں گی، یہ سارے کے سارے امتحانات کا جب پھل ملے گا، جب رزلٹ ملے گا تو پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ اور ساری کی ساری زندگی کی تگودو وہ اسی ایفرٹ اور اسی لگن میں گزار دیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب میری ملاقات ہو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرا اٹھے۔ اس ایک مسکراہٹ کی آس میں وہ ساری قربانیاں، ساری مشقتیں بڑی خوش اسلوبی سے جھیل لیتا ہے، اور ہر وقت وہ اسی تگ و دو میں ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب اگلے حصے میں کاش کے مشرک لوگ جانتے کہ جب کہ اللہ کا عذاب کو دیکھ لیں گے، تمام طاقت اللہ ہی کو ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ روز محشر جب محشر لگے گا، سب کے لیے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ مومن تو یہیں پر قرآن پڑھتا ہے نا، تو اس کو اس دن کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں وہ قوت اور وہ تاثیر ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں روز محشر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روز محشر ہمیں اکھیوں کے سامنے دکھائی دینے لگتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے۔ تو ہم نے تو سب کچھ اس قرآن میں دیکھ لیا، اور ہمیں اس دن جب پردے اٹھیں گے تو ہمیں اتنا کچھ بھی مختلف نہیں لگے گا۔ لیکن جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب وہ یہ حقیقتیں دیکھیں گے اور تب ان کو احساس ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، یہ تو ساری کی ساری قوت، ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا تو وہ پھر کبھی بھی دنیا میں
ایسا نہ کرتے، ایسی غفلت میں نہ پڑتے جس میں وہ پڑے رہے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کو ہمیں ضرور سمجھ کر پڑھنا ہے کہ قرآن ہی کے لفظوں میں وہ قوت ہے جو غفلت کے پردوں کو تار تار کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں نے اپنے بہت سارے جھوٹے پیروکار بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو اس دنیا میں الجھاؤ میں رکھتے ہیں کہ بس میں موجود ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، جیسے جھوٹے خدا ہو گئے۔ اور پرانے زمانے میں تو بادشاہ جو تھے فرعون وغیرہ کی ہم کہانیاں پڑھتے ہیں تو بادشاہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے تھے۔ تو آج شیطان جو ہے وہ جدید طریقے سے ہمیں ہمارے جھوٹے خداؤں کے الجھاؤ میں الجھا دیتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے مارکیٹ میں ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے خدا بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہمارے حلقے میں آ جائیں تو سب بیڑے پار ہو جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس ہم موجود ہیں، ہم ہی تمہارا امتحان دیں گے، ہم ہی سب کچھ کریں گے اور ہم ہی تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو پھر کیا ہے کہ جو آپ کو علم نہیں سکھا رہا، جو آپ کو خدا سے متعارف نہیں کروا رہا، جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک نہیں لے کے جا رہا، وہ آپ کا سچا پیشوا نہیں ہے۔ سچا مینٹور، سچا استاد، سچا مرشد وہی ہوتا ہے جو آپ کی اکھیوں سے سارے پردے ہٹا دے اور آپ کو رب تک لے جائے۔ یہ تمام جتنا بھی ہم طریقت کو پڑھتے ہیں تو طریقت میں مرشد کا کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچانا ہوتا ہے، اپنے فالوورز کو، اپنے مریدوں کو اپنی ذات کے الجھاؤ میں الجھانا نہیں ہوتا۔ اور جو اپنی ذات کے الجھاؤ میں الجھا لے اور پھر اسی خوش فہمی اور خود فریبی میں ہم زندگی گزار دیں تو پھر جب پردے ہٹیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ تو ڈھونڈیں گے نا اپنے خداؤں کو کہ بھئی ہم نے تمہارے پیچھے لگ کے جو ہے سب کچھ کیا، اپنی ساری جمع پونجیاں تمہیں دیں، تم پہ مال لٹایا اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو اس وقت پھر وہ کہیں، وہ ان سے بیزار ہوں گے، پھر وہ ان کو کیا کہنا چاہیے، وہ تو خود پھنسے ہوئے ہوں گے تو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس دن تمام کے تمام جو ہے جھوٹے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ سچا رشتہ کس کا ہے؟ سچا میرے رب کا رشتہ اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ سچا، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو تعلیمات ہیں ان پر جو موجود ہیں، جو امامت پر ہیں، وہ آج بھی ہیں۔ وہ تو سلسلے چلے آ رہے ہیں، وہ تمام سلاسل موجود ہیں اسی دنیا میں، ہمیں پہچان نہیں ہے یا ہم ڈھونڈ نہیں پاتے۔ اور سچے لوگ ہمیشہ سے ہوتے ہیں اور سچے لوگوں کی سچائی یہی ہے کہ وہ کبھی اپنی ذات کے الجھاؤ میں کسی کو نہیں الجھاتے، وہ تو رب کے در کا رستہ دکھاتے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے جاتے ہیں، وہ تو تعلق ادھر جڑوا دیتے ہیں، وہی سچے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے اور اس دن سارے جھوٹے رشتے ناطے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ اور تابعدار لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اب یہ اس دن کا سی اللہ نے یہاں پر پیش کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے ایک ایک بات تو روز محشر کی ہمیں بتا دی ہے۔ اب جس نے قرآن پڑھا اس کو روز محشر کچھ بھی نیا نہیں لگے گا، اس نے سب پڑھا، اس کو سب پتہ ہے یہ حق باتیں ایسا ہی ہونا ہے۔ جو جھوٹے پیروکار ہیں اس دن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور کیا ہے کہ جنہوں نے ان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی برباد کی وہ کیا کہیں گے؟
تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ جائیں، کاش ہم دوبارہ جائیں، لیکن اس دن تو پھر تو واپسی کے راستے سارے بند ہیں۔ اور یہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے قرآن، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نہ پڑھیں نہ سمجھیں تو یہ ہماری اپنی بدبختی ہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اس دن یہ ہونا ہے، اور پھر کیا ہے کہ یہ ہرگز وما ہم بخارجین من النار، کہ وہ پھر آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطان کی راہ پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کلو کھاؤ مما فی الارض، جو کہ زمین میں ہے، حلالا حلال، طیباً پاکیزہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں حلال اور پاکیزہ، یہاں پر حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ کھانا، اس کا بھی بہت امپیکٹ پڑتا ہے ہماری روحانی زندگی پر۔ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ پاکیزگی کا جو میننگ ہے یہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ ایک چیز صاف ہے لیکن پاک نہیں ہے، پاکیزگی کیا ہے؟ پاکیزگی کا کانسیپٹ جو ہے یہ صرف اسلام میں ہے۔ بظاہر بیکٹیریا، جراثیم، ہر چیز سے ایک چیز پاک ہے، لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہے، ناپاک ہاتھوں سے بنائی گئی ہے، تو کیا ہے کہ وہ طیباً کے معیار پر نہیں آئے گی۔ تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ تو طیب کیا ہے کہ جو پاکیزگی کے سارے معیار پورے کرے، اور پاکیزگی کے معیار کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اسلام جو ہے یہ بہت طہارت کا مذہب ہے، صفائی کا مذہب ہے، اور باطنی صفائی کسی کو نہیں پتا، وہ صرف رب کو ہی پتا ہے، کیونکہ باطنی صفائی کا تعلق ہماری نیت سے ہوتا ہے، اور اس کا ہر شخص کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں طہارت کے کس معیار پہ ہوں۔ وہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے صاف ستھرا، اس نے اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کو خود پتا ہے وہ اس لمحے پاک ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ آپ اس کو بظاہر دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاک ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح کھانا جو ہے، اگر آپ کے سامنے ایک کھانا حلال بھی ہے اور لیکن وہ ناپاکی کے کچھ چھینٹے اس میں چلے گئے ہیں، تو حلال گوشت میں بھی اگر کچھ ناپاک چلا گیا تو وہ پاکیزہ نہیں رہے گا، وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ جو چیزیں اللہ نے ناپاک، پتہ ہے ہمیں کیا کیا ناپاکی ہوتی ہے اور کیا ناپاک چیز اندر چلی جاتی ہے، اور استغفر اللہ، نعوذ باللہ، جو آج کل جو جہالت کی آخری حدوں کو چھو چکی ہیں کچھ ہماری کیا کہنا چاہیے سوچیں، جو مجھے پتہ چلا کہ کچھ خواتین ایسا کچھ کرتی ہیں کہ شوہر جو ہے یہ ہمارے قدموں میں آ جائے اور ہماری محبتوں میں گرفتار ہو جائے، اس کو مطیع اور فرما بردار کرنے کے لیے کچھ ایسا ناپاک اپنے شوہروں کو کھلاتی ہیں، استغفر اللہ، کہ جب یہ پھر حساب دینا پڑے گا، جب روز محشر تو سب کچھ نوٹ ہونا ہے، ذرہ برابر جو نیکی ہے وہ بھی ضائع نہیں جائے گی، اور ذرہ برابر گناہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اس چیز کو ہم نے سمجھنا، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کسی بھی جائز کام کو کرنے کے لیے ہم ناپاک کا، ناجائز کا سہارا نہیں لے سکتے۔ جائز کام کو جائز طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر صبر، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں ہمیں اللہ کے جو شریعت کی حدیں ہیں ان کو سمجھنا ہے اور ان کے قریب نہیں جانا۔ جو پاکیزہ کھانا کھانے والے ہیں ان کی جو باطنی کیا کہنا چاہیے، جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں، وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعا کر دے، کہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی خوراک کو پاک کرو، حرام لقمہ سے 40 دن تک انسان قبولیت سے محروم رہتا ہے، کہ ایک لقمہ بھی اگر ہم
حرام کھا لیں تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حرام سے بھی بچنا ہے اور ناپاک سے بھی بچنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، پاک صاف ہاتھوں کا کھانا کھانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم باوضو کھانا کھائیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اللہ کی قربت دیتی ہیں ہماری، اور اس قربت کے پھر نتائج جو ہم پہ ظاہر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں نمازوں کی عبادت کی توفیق اچھی سی ملنے لگتی ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہماری توفیق ہی چھن گئی، ایک دفعہ ہم کہیں ایسی جگہ سے کھانا کھا لیں تو واپس آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری نماز کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، اور نہیں کیا تو ضرور کر کے دیکھیں کہ خوراک کا ہماری اپنی کیفیات پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان کاموں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ بے شک انما یامرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کون؟ یہ شیطان کیا کہتا ہے؟ بے حیائی کا، برائی کا کون؟ یہ اندر ہی اندر جو ہمارے برنگیختہ کرتے ہیں نا، کانوں میں آ کے جو کانا پھوسی کرتے ہیں، خیال ڈالتے ہیں برے برے، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ شیاطین جنات ہی کا کام ہوتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بات جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اوپر اللہ کے جو تم نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں وہ باتیں، من گھڑت باتیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض مذہبی لوگ بھی ایسی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ انسان منہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں پر لکھی ہے، یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ تو کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں جانتے، لیکن کیا ہے کہ بس شیطانوں کے بہکاوے میں انسان آ کر سم ٹائم کچھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے، استغفر اللہ، کے جہاں پر پھر واپسی کا رستہ بھی کبھی کبھی گم کر بیٹھتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ کردہ راہوں پر تھے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ جب بھی ہم تک حق کی کوئی بات پہنچے تو اس حق کی بات پر ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ وہ بات پر تحقیق کرنے کے بعد ہمیں ثابت ہو گیا کہ یہی بات سچ ہے، یہی قرآن کی بات ہے، یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، تو پھر ہم نے رسم و رواج سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اور وہ چیزیں جو صریحاً اسلام کی بنیاد سے ٹکراتی ہیں ہمیں ان کو چھوڑنا ہے۔ اچھا، رسم و رواج کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یا وہ بری باتیں جو کہ ہمارے ہاں رائج ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں اب اس آیت کے تناظر میں سم ٹائم بہت زیادہ دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو بالکل ایک طرف چلا جاتا ہے جہاں پر کیا کہنا چاہیے کہ وہ ساری کی ساری حدیں کراس کر دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تھے ہی سارے غلط اور سارے بالکل دین کو نہیں سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، تحقیق ہم نے کرنی ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات جب نازل ہو رہی تھیں تو اس وقت لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے، دین اسلام پھیل رہا تھا، اور پیچھے جو تھے ان کے باوجداد وہ مسلمان نہیں تھے۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور یقیناً ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین جو تھے وہ ایمان میں ہم سے آگے تھے، ہم سے بڑھ کے تھے۔ یقیناً ہمیں پوری اس چیز کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ انہی کی تربیت اور انہی کی دعائیں ہیں کہ جو آج ہم قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ یہ انہی کی دعائیں ہیں کہ آج قرآن سے ہمیں شغف اور قرآن سے محبت ہے۔ اس لیے اس آیت کو کبھی اس آیت سے جو لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں یا اس بات کو اخذ کر لیتے ہیں کہ سب کے والدین جو ہیں وہ گمراہی پھرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ تحقیق ہم نے خود کرنی ہے، جہاں پر ہمیں یہ لگے کہ کوئی دین کی بات ان تک نہیں پہنچی اور وہ دین کی بنیادی اصولوں کے خلاف کچھ
تھے تو ادھر ہم نے اصلاح کرنی ہے، قرآن کی بات کو پک کرنا ہے، اللہ کی بات کو پک کرنا ہے. لیکن جہاں پر ہمیں تحقیق کے بعد یہ پتہ چلے کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل دین اسلام پر تھے ہمارے آباء و اجداد، اور وہ دین اسلام کو سمجھنے والے تھے، تو وہاں ہم نے ان کو کبھی بھی مورد الزام نہیں ٹھہرانا، کیونکہ ہمیں اس چیز کو ہر جو قرآن کی جو آیت ہے اس کو سمجھنا ہے، اس پر اس کے تناظر کو سمجھنا ہے، پھر اس کو ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا تناظر یہ ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے نازل کی گئی تھی آیات، یہ ہم نے بات سمجھ لی. اور اپنے حالات کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ الحمدللہ مسلمان تھے، اور بہت اچھے مسلمان تھے، اور یہ انہی کی تربیت ہے کہ آج ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں. وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. اب یہ بات بھی ہم نے سمجھ لینی ہے کہ قرآن کی آیات کو بھی ہم نے بہرے، گونگے، اندھے بن کے نہیں پڑھنا، اندھوں کی طرح نہیں گرنا، سمجھنا ہے. قرآن لاجک کے مطابق ہے، قرآن فہم کے مطابق ہے. ہماری عقل و فہم میں ساری کی ساری قرآن کی باتیں پوری طرح اترتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کوئی ہمیں قرآن کو پکڑ کے گمراہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھی ہے بات تو یہ اس طرح نہیں. ہم نے خود اس کی تحقیق کرنی ہے. جیسے ابھی یہ پچھلی آیت ہم نے پڑھی، اس کے تناظر میں جانا ہے، یہ اس کے پس منظر کو سمجھنا ہے، یہ کن حالات میں نازل ہوئی، ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں دین کو سمجھنے کے بعد ہمیں خود بخود ہماری اکھیوں سے جو پردے ہیں ہٹتے چلے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے پاک کلو، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزیں جو کہ تمہیں رزق دیا، اور کھانے پینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ تم ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو ان تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرنا، یہ اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور شکر الحمدللہ کہہ کر ان کو کھانا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. تم پر مردہ، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کی سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو حرام ہے، پھر وہ مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، ان پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، یہاں پر جو حرام چیزیں ان کا بتا دیا گیا کہ کون کون سی چیز حرام ہے. بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور وما اہل به لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. غیر اللہ کا نام لینا کیا کہ وہ جو بتوں کے ناموں پر ذبیحہ کرتے تھے، یا پھر وہ بتوں کے اوپر کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا چرنے کے لیے ان بتوں کے نام پر، اور پھر کسی خاص وقت اور مدت پر جو ان کی رسومات اس کے مطابق پھر وہ ان کو اسی کے نام پر چھری پھیر کے ذبح کیا جاتا تھا، تو یہ ہے غیر اللہ کا نام. اچھا، یہاں پر بھی ہم نے باریک سا فرق سمجھ لینا ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ ہے کہ اس بت کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے، لیکن اگر ایک حلال طریقے سے جانور کو ذبح کیا گیا اور ایصال ثواب کسی نیک ہستی کے لیے ہم کرتے ہیں، قربانی دی اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ ہم اس قربانی کا جو ثواب ہے وہ ہم فلاں ہستی کو ہدیہ کرتے ہیں، اور پھر وہ گوشت جو ہے ہم اس کو کھائیں تو وہ کھانا حلال اور جائز ہے، کیونکہ ذبیحہ اسلامی تھا اور اس کا جو ثواب ہے وہ صرف ہدیہ کیا گیا، وہ غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں ہے. یہاں پر غیر اللہ کے نام کی قربانی کی جو فلسفی ہے اس کو ہم نے سمجھ لینا ہے. جو چیز
کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی وہ حلال نہیں ہے۔ اچھا پھر آگے آ گیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، یعنی اگر کوئی مجبور ہو جائے اور وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر بھوک سے کوئی مجبور ہو گیا ہے اور اس کے پاس کتنے دن کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو اگر صرف یہی میسر آئے، جیسے مردار گوشت حرام ہے کھانا، لیکن اگر کچھ نہیں ہے اور بھوک سے مر رہے ہیں تو پھر مردار بھی جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بھی پھر آگے کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ صرف اتنا کھانا ہے جتنے سے زندگی بچ جائے، موت نہ آئے، یعنی مرنے سے ہم بچ جائیں، اور کراہت کے ساتھ کھانا ہے، رغبت کے ساتھ نہیں کھانا۔ تو ایسی صورتوں میں صرف اور صرف حرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ اللہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ لی جاتی ہے، دین کا علم حاصل کر لیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر کسی بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حق بات کو چھپائے۔ جو قرآن میں حکم آ گیا وہ صاف اور واضح بیان کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر عالم دین پر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مکتبہ فکر کی بات جو ہے وہ بیان کرنی اور دوسری چھپا لینی، نہیں، سب کی بات واضح بیان کر دینی چاہیے۔ وہ پچھلی دفعہ بھی جو ہم نے بات کی تھی کہ اختلاف رائے ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے، اختلاف رائے سے تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن حق بات کو چھپانا یہ غلط ہے۔ جیسے بہت ساری احادیث میں کنٹراورسی پائی جاتی ہے، ایک وقت میں ایک حدیث اب کیا ہے کہ جیسے یہ ہم ان احادیث کو ہی دیکھ لیں جو مختلف مواقع پر، جیسے سپوز ہم اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جب آپ معراج کے پر تشریف لے کر گئے تھے اور جو اللہ تعالیٰ سے کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے اوپر بھی دو مستند احادیث ہمارے پاس آتی ہیں۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دونوں حدیث کو بیان کریں۔ اب علماء کرام کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دونوں مکاتب فکر کی جو حدیث ہیں ان کے بارے میں یعنی ان کو بیان کر دینا چاہیے۔ دونوں احادیث میں سے ایک کو چھپا لینا اور ایک کو بیان کرنا، یہ بھی حق کو چھپانے والی بات ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی کے جہاں پر اپنا مفاد ہے، جہاں پر گورنمنٹ کا مفاد ہے یا کسی حکمران کا مفاد ہے، اس کے لیے علماء کرام سے اپنی پسند کے فتوے ہر دور میں لیے جاتے تھے۔ تو یہ بھی پیسے دے کر فتوے اور پیسے دے کر یہ سب کچھ خرید و فروخت دین کی، اس کا بڑا سخت گناہ ہے جو یہاں پر بتا دیا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید دیا، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ اب واضح وہی پچھلا مضمون جو ہے وہی اسی آیت میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ بظاہر تو وہ پیسے لے کے حق کو چھپا کے اور من چاہی بات جو ہے اس کو رد و بدل کر کے، آیات کے ترجمے میں رد و بدل کر کے کسی طرح کا دنیاوی مفاد حاصل کر لینا جو ہے وہ تو بظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ عذاب ہے جو کہ خریدا جا رہا ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، ان عذابوں کے باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہے۔ لفی شقاق بعید، وہ جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ تو حق بات جو ہے
اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی، ہر حق ہر سچ جو ہے قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، اور جو اس حق اور سچ کو نہ سمجھے وہ پھر کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق سے بہت دور نکل گیا۔ گمراہی کے رستے پر جب چل پڑا انسان تو پھر گم ہو جاتا ہے، قدم قدم پر پھونک پھونک کر جو ہے انسان کو اگلا قدم اٹھانا چاہیے، اور اٹھانا پڑتا ہے جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ہر وقت اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے جو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں لے جانے والا ہے، اس دنیا سے لے جانے والا ہے، اور تو ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کے جانا۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہدایت بھی مانگتے ہیں اللہ سے، سب سے زیادہ دعائیں یہی مانگنے والی ہیں کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگے، آسانیاں مانگے اور ایمان کی سلامتی مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ والوں کے ساتھ رکھے، اور قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی یہ جو ہماری ادنا سی سعی ہے، اللہ اس کو قبول کر لے اور اس میں برکت ڈال دے۔ اس قرآن کو ہم جب سمجھیں تو ہمارا فہم ہمیں قرآن کی جو حقانیت ہے اس کو صحیح طور پر اپنے اندر اتار لے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے ہمیں ہدایت دے اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلائے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔